والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو. عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو. مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو. مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو. پھر وہی برق تجلی افق پر آشکارا ہو. بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا. بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا. کوئی فاروق اٹھے تو اسلام کا بول بالا ہو. محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے. بدل کے بھیس راتوں کو جانا یاد آتا ہے. اس عہد میں روتی ہے جب کوئی ماں آٹے کو. اس عہد میں روتی ہے جب کوئی ماں آٹے کو. عمر تیری خلافت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے. نئے اسلامی ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے. نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا
اور نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، نیا سال مبارک ہو، نئے سال کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور مختلف الفاظ سے نئے سال کے استقبال کا طریقہ مختلف الفاظ سے ہمارے ہاں رائج ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا اور کسی بھی مہینے کی ابتدا اور مہینے کے آغاز پر اس مہینے کے استقبال کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو ہمارے آقا و مولا، ہمارے مرشد و مأویٰ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی شکل میں جو ہمیں سکھایا ہے۔ کسی بھی سال کی ابتدا اور کسی بھی مہینے کے آغاز میں اس مہینے کے استقبال، اس مہینے کی مبارکباد کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے کہ اس مسنون دعا کا ہم خود بھی اہتمام کریں، اپنے اعزاء اقربا کو، دوست احباب کو اس مسنون دعا کی تلقین کریں، وہ مسنون دعا سکھائیں، بتائیں۔ تو مسنون دعا اسلامی سال اور کسی بھی سال کے آغاز میں اور کسی بھی مہینے میں مسنون دعا پڑھنا، یہ اس سال، اس مہینے کا سب سے بہترین استقبال اور سب سے بہترین مبارکباد دینے کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے بات شروع کرنے سے قبل ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس دعا کو اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول بھی فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے سکھانے کا جو اجر اور ثواب ہے رب کریم ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ تو میں وہ دعا کے الفاظ ادا کرتا ہوں، آپ بھی وہ الفاظ ادا کر لیں، اس لیے کہ اسلامی سال یا کسی بھی سال کے آغاز کو، کسی بھی سال کی آمد کو خوش آمدید کہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے کی آمد پر اور کسی بھی سال کی آمد پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا پڑھ لیں، اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ کتنی عظیم الشان اور کتنی جامع دعا ہے کہ یا اللہ یہ آنے والا سال ہمارے لیے امن کا سال ہو، یہ آنے والا سال ہمارے ایمان کی حفاظت اور ایمان کے تحفظ کا سال ہو، یہ آنے والا سال ہمارے لیے سلامتی کا سال ہو، بقائے اسلام کا سال ہو،
وجوار من الشیطان، یا اللہ پورے کے پورے سال میں ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا، ورضوان من الرحمن، اور یا اللہ اے رحمان اس سال میں آپ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی اسلامی سال کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام، خلیفہ دوم امام عدل و حریت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ یکم محرم الحرام فاروق اعظم کی تاریخ شہادت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے فضائل و مناقب اور جن کی عظمتیں اور جن کی رفعتیں کسی بھی انسان کے دائرہ کار میں نہیں ہیں۔ ان کا بیان کرنا، فاروق اعظم کی عظمت کو، فضیلتوں کو بیان کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات آسمان پہ ستارے جگمگا رہے تھے، پورے کا پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ستاروں کی چاندنی میں اور چاند کی روشنی میں حاضر خدمت تھی۔ میں نے بڑی امید سے یہ سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا یہ آسمان پہ لاتعداد چمکنے والے ستارے، یہ جگمگانے والے ستارے بے حد و بے حساب انگنت اور لاتعداد ہیں، آقا یہ فرما دیجئے کیا کوئی ایسا خوش قسمت انسان بھی ہے، ایسا سعادت مند انسان بھی ہے کہ جس کی نیکیاں، جس کی حسنات آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ کوئی ایسی خوش قسمت ہستی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا، مجھے یقین کامل تھا کہ جواب ملے گا، ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ لیکن جب میں نے سوال کیا کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب میری توقع کے خلاف تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ حسنات عمر کعدد نجوم السماء، عائشہ میرا عمر وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، میرا عمر وہ ہے اس کی حسنات آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ جواب سنا میرے جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی اور میں نے نا امیدی میں اچانک سوال کیا این ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں تو میرا باپ کہاں گیا، میرے باپ کی نیکیوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جہاں تک تیرے باپ کی نیکیوں کا تعلق ہے اے عائشہ
تیرے باپ نے وہ 3 راتیں جو غار ثور میں میری معیت میں گزاری ہیں، وہ 3 راتوں میں سے ایک رات عمر کی نیکیوں سے بڑھ کے ہے، وہ ایک رات عمر کی تمام نیکیوں سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا حسنات عمر کعدد نجوم السماء، آسمان دنیا پہ چمکنے والے ستارے بے حد و بے حساب ہیں، ان گنت اور لاتعداد ہیں۔ لوگوں ایسے ہی عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ جب آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں ہیں، ظاہر ہے کہ ان نیکیوں کو، ان فضائل کو شمار کرنا، احاطہ میں لانا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں اور آپ کی عظمتوں میں سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی فضیلت وہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے مانگ کے لیا ہے۔ آپ نے دعائیں کی ہیں، التجائیں کی ہیں، اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ خود آئے ہیں، سارے کے سارے صحابہ از خود حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور عمر از خود نہیں آئے، عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، عمر کو التجاؤں میں مانگا ہے۔ اور کیسی دعا؟ ذرا اسی دعا پہ غور فرمائیں، اسی دعا کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، یا اللہ ایمان اسلام کو جرأت اور حمیت عطا فرما۔ یہ اعز الاسلام کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ابھی تک اسلام کو وہ غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا، ابھی تک اسلام کو وہ شان و شوکت حاصل نہیں ہوئی تھی، اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، اپنے اسلام کو، ایمان کو، اپنے نظریات کو چھپاتے تھے، عبادات کو چھپاتے تھے، دار ارقم میں چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو ایسا غلبہ عطا فرما دے، اسلام کو وہ شان عطا فرما دے، اسلام کی اس مظلومیت کو، اسلام کی بے بسی کو، اور یا اللہ مسلمانوں کی بے کسی کو دور فرما۔ اسلام کے غلبے کے لیے بِأَحَبِّ ہَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، یا اللہ یہ 2 آدمی ہیں جو اسلام کے غلبے کا، اسلام کی شان و شوکت کا، اسلام کے عروج کا اور اسلام کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے۔ ان 2 آدمیوں میں بِأَحَبِّ، جو تجھے پسند ہے، یا اللہ جو تجھے محبوب ہے، بعمر بن الخطاب او بأبی جہل، یا اللہ ایک تو ابو جہل ہے جس کی جرأت کا، جس کی بہادری کا بڑا غلغلہ ہے، اور ایک یا اللہ عمر بن الخطاب ہے، اس کی جرأت اور بہادری بڑی مشہور ہے۔ یا اللہ اسلام کے غلبے کے لیے ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں میں سے اسلام کے غلبے کے لیے عمر پسند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اسلام قبول کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ہی فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، اسلام کو کیسا غلبہ ملا، اسلام کو کیسی شان و شوکت ملی۔ احادیث میں آتا ہے جو ہی عمر دار ارقم میں حاضر ہوئے اور آ کے اپنے اسلام کا، ایمان کا اظہار کیا، فکبر المسلمون تکبیرتاً، مسلمانوں نے وہ دار ارقم میں چھپے ہوئے کمزور بے بس مسلمانوں نے عمر کے اسلام لانے کی خبر پہ
فکبر المسلمون تکبیرتن، بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر لگایا، ایسا نعرہ تکبیر لگایا پورے مکے میں نعرہ تکبیر کی آواز گونجی، اور مکے کی گلیاں نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھیں۔ خوشی میں صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو لقد اتانی جبرائیل، یہ نعرہ تکبیر بلند کر کے مکہ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن یہ جبرائیل آئے ہیں اور جبرائیل امین نے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہی ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں نعرہ تکبیر بلند کیا گیا، اور فرمایا جبرائیل امین نے کہ آسمان دنیا پر بھی عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عمر کے ذریعے اسلام کو وہ غلبہ عطا فرمایا، وہ شان و شوکت عطا فرمائی۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ سب سے بڑا دشمن اسلام کون ہے، اور سب سے زیادہ اسلام سے نفرت کرنے والا کون ہے؟ ہاں وہ ابو جہل ہے۔ فرماتے ہیں میں جلدی گیا اور جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل کو تو یہ پتا تھا کہ عمر جس ارادے سے گئے ہیں وہ اس ارادے میں کامیاب ہوں گے، عمر کبھی بھی ناکام نہیں ہو کے آئیں گے۔ ابو جہل نے جب دروازہ کھولا، عمر پہ نظر پڑی تو فوراً کہا، عمر کوئی خوشخبری سناؤ، عمر بتاؤ جس مقصد کے لیے گئے تھے کامیاب ہوئے ہو؟ فرمایا عمر نے، ابو جہل میں تجھے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکا ہوں۔ اور اسی وقت ابو جہل کے سامنے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے جب یہ خبر سنی تو گالیاں دیتے ہوئے بکتے ہوئے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ ابو جہل کو خبر سنائی۔ پھر میں نے سوچا کہ مکہ میں کون سا شخص ایسا ہو سکتا ہے جو کسی بھی بات کو مشہور کرنے میں، کسی بھی خبر کو اڑانے میں بڑا ماہر ہے؟ تو میرے ذہن میں آیا وہ جمیل بن معمر ایسا شخص ہے، بس اس کے کان میں کوئی آواز آئے، وہ کوئی خبر سنے، اس خبر کو مشہور کرتا ہے۔ کئی لوگوں کی فطرت ہوتی ہے نا جی، کسی بات کو لے کے شورا پیٹتے ہیں، کسی بات کو لے کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ وہ جمیل بن معمر وہ خبریں مشہور کرنے میں بڑا مشہور ہے۔ تو میں جمیل بن معمر کے پاس گیا، میں نے کہا، اے جمیل تجھے پتہ ہے میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اے جمیل تجھے پتہ ہے میں ایمان لا چکا ہوں۔ جمیل کے کانوں میں میرے یہ الفاظ پڑے ہی تھے، جمیل بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتے بھاگتے کہہ رہا ہے، لوگو عمر صابی ہو گیا ہے، لوگو عمر بے دین ہو گیا ہے، لوگو عمر صابی ہو گیا ہے۔ بھاگتا جا رہا ہے اور میرے اسلام کا اعلان کرتا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میری تو غرض یہ تھی، میرا تو مقصد یہ تھا کہ میرے اسلام کی شہرت ہو۔ یہ اعز الاسلام، اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو وہ غلبہ عطا فرمایا، وہ شان و شوکت عطا فرمائی۔ ابھی دار ارقم میں ہیں، عمر نے دیکھا کہ میرے ساتھی اٹھتے جا رہی ہیں، کوئی دائیں کوئی بائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا عمر عبادت کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، عبادت کی تیاری، نماز کی تیاری ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت دار ارقم میں اس مکان میں چھپ کے عبادت کریں گے؟ وہ بیت اللہ وہ خانہ کعبہ، عبادت تو وہاں ہے، اللہ کی پکار تو وہاں ہے، ریاضت تو وہاں ہے، ہم عبادت یہاں کیوں کریں گے؟
ہم تو عبادت کریں گے بیت اللہ میں کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، میرے ساتھ چلیے۔ یہ وہ اسلام کا غلبہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ساتھ ہیں، اور آج عمر کو، امیر حمزہ کو دیکھ کے کسی مشرک کسی کافر کی جرت نہیں ہے وہ آگے بڑھے مسلمانوں کا راستہ روک کے۔ اس وقت سب سے پہلے عبادت کے لیے فاروق اعظم نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا تھا، خانہ کعبہ کو اللہ کی عبادت کے لیے آزاد کروایا تھا۔ بس عمر کا آزاد کروانا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو اہل اسلام کی عبادت کے لیے منتخب فرما لیا، آزاد کروا لیا۔ نہ کسی کافر کا غلبہ اور تسلط ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آزاد کعبہ عمر کے اسلام لانے کی نشانی ہے، اسلام کی آزادی کی اور اسلام کی شوکت و حمیت کی علامت ہے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے۔ میرے بھائیوں، ایک بات بڑی توجہ طلب میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و فضیلت کو سمجھنے کے لیے، صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے، مسلمان کے پاس سب سے بڑا معیار اللہ کا قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بھی کامیاب ہیں، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے نبی کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو بھی صحابی ہیں، ہر صحابی کی عظمت قرآن سے ثابت، محمد کے فرمان سے ثابت ہے۔ ہر تاریخ کی وہ کتاب، بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھ لیں، ہر تاریخ کی وہ کتاب جس کتاب میں کسی بھی صحابی پہ تنقید ہو، کسی بھی صحابی پہ تنقیص ہو، ہر وہ کتاب ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ اس تاریخ کی کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ حفصہ صحابیات ہیں۔ تو صحابی ہونا یہ سب سے بڑی عظمت ہے، اور جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ عظمتوں کے فضیلتوں کے نشان ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی سب سے بڑی فضیلت صحابیت کا شرف پانا ہے، اور سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ برحق ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت کے لیے تاریخ معیار نہیں ہے، صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت کے لیے قرآن معیار ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان معیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔